السلام علیکم پیارے محترم عزیز دین کے دیوانے چینل پر آپ سبھی کا خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی خوفناک مخلوق کے بارے میں جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ جب وہ اس زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، چاہے وہ انسان ہو۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد زمین پر ہر طرف ویران ہی ویران نظر آئے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز کھانے کے باوجود بھی ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد بھی یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ اور پیارے محترم عزیز، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ یہ سب حقیقت ہے۔ پیارے محترم عزیز، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی شکل میں ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب و غریب اور ڈراونے انسان کی طرح ہوں گے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسانی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیونٹیوں کی طرح ہر زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے ہوئے زمین پر کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر طرف یہی جانور جیسے انسان دکھنے والے نظر آئیں گے۔ یہ اتنے خوکار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیزوں کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ لوگ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے گا تو یہ اس کی پوری دیواریں چاٹ کر ختم کر دیں گے۔ اگر سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آدم خور بھی ہوں گے۔ ان کے ہاتھ کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح کھا کر ختم کر دیں گے۔ پیارے محترم عزیز، اللہ تعالیٰ نے ہر امید کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امید کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امیدوں کے لیے بوال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبوں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کا نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر 16 و 17 پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، یعنی انہیں اپنا بادشاہ بنا لیا۔ لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیف حضرت ذوالقرنین سے بتائی کہ اے بادشاہ اس علاقوں میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ سے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دے کہ جس کی وجہ سے یہ یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ قوم نے کہا کہ اے بادشاہ، اس کام کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دے دیں گے۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اس لیے میں تمہارے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر
لوہے کی بڑی بڑی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیو کھدوا کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنوانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی دیواریں بنائی گئی اور ان 2 دیواروں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھ گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین کی قوم لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز لے کر آؤ۔ اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ ڈال تاکہ یاجوج ماجوج کی قوم جب تک کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سے سب پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی پھر یاجوج ماجوج کی دیوار لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو اس قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اے لوگو، یہ دیوار وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح شام اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے آخر حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل توڑیں گے۔ ایک دن آئے گا تو ان کا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ یہ دیوار ہم کل توڑیں گے۔ انشاءاللہ کی برکت سے وہ پوری رات دیوار اسی حالت میں رہے گی اور پھر وہ اگلے دن آ کر پھر سے اس دیوار کو توڑیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ پوری دنیا میں فساد اور دنگا پھیلا دیں گے۔ یاجوج ماجوج کس وقت نکلیں گے؟ تو حدیث میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد سبھی عیسائی مسلمان بن جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بادشاہ مان لیں، پوری دنیا میں خوشحالی ہوگی۔ دجال کے نکلنے کے کچھ سال بعد یاجوج ماجوج کی مخلوق نکلے گی، وہ پوری دنیا میں دنگا فساد کرے گی، بھی انسان اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کھانے کی بھی تنگی ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم کریں گے کہ سبھی اپنے گھر میں قید ہو کر رہ جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلو۔ سبھی انسان پریشان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے ہمیں بچائے اور ہماری حفاظت کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری دے کر سبھی کو ختم کر دیں گے، پوری زمین پر گندگی پھیل جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر سے لوگ آئیں گے، کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے آپ پھر سے دعا کیجئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو زمین سے ختم کرا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندہ بھیجیں گے، بہت سارے پرندے، اور وہ سبھی ان سب کو کھا لیں گے۔ کچھ ہی وقت گزرے گا کہ سورج مغرب کی طرف سے نکل جائے گا کہ جب کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے اور اس کے کچھ سال بعد ہو جائے گی۔ سب کو چاہیے کہ ہمیں گناہ سے زیادہ بچنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنی چاہیے اور گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ والا بنا